بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نکاح کے متعلق کچھ اہم باتیں بتائیں گے کہ کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن سے شادی نہیں کرنی چاہیے، ان عورتوں کے بارے میں بتائیں گے، اور کون سا نکاح برکت والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آئیے حدیث سے سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے 4 وجہوں پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال پر، اس کے خاندان پر، اس کے حسن پر، اور اس کے دین پر۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ تم دین والی کو اختیار کرو، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ۔ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ عورت کے مال، حسن و جمال اور اس کے خاندان پر نظر رکھتے ہیں، انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، مگر تم عورت کی شرافت اور دینداری تمام چیزوں سے پہلے دیکھ لو، یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھو، اور سب سے پہلے عورت کی دینداری دیکھو کہ مال اور حسن و جمال فانی چیزیں ہیں، یعنی یہ چیزیں فنا ہونے والی ہے، اور دین لازوال دولت ہے، یعنی دین کی دولت وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دیندار ماں دیندار بچے جنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں فاطمہ جیسی ہو تو اولاد حسین اور حسن جیسی ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ، اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ اگر تم ہمارے اس فرمان پر عمل نہ کرو تو پریشان ہو جاؤ گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو عورت کا صرف مال دیکھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا، یعنی وہ تنگ دست رہے گا، اور جو صرف خاندان دیکھ کر نکاح کرے گا وہ ذلیل ہوگا، اور جو دین دیکھ کر نکاح کرے گا اسے اس میں برکت دی جائے گی۔ فرمایا کہ مال ایک جھٹکے میں اور جمال ایک بیماری میں جاتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک برتنے کا سامان ہے، اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ کی تشریح فرماتے ہیں کہ انسان اسے برت کر چھوڑ جاتا ہے، یعنی دنیا کے ساز و سامان کو برت کر چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا دین سے مل جائے تو لازوال دولت ہے، کہ قطرے کو 1000 خطرے ہیں، دریا سے مل جائے تو وہ روانی اور طغیانی سب کچھ اس میں آ جاتی ہے، اور خطرات سے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ اور آگے تشریح فرما رہے ہیں کہ کیونکہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، وہ آخرت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی عطا فرما، اور آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آگ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، ایسی ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے۔ ناظرین محترم، اب آئیے ان عورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ جن سے نکاح کرنا بہتر نہیں۔ حکیم لوگوں کا کہنا ہے اور عقل مند اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس عورت کے اندر یہ 10 باتیں ہوں اس سے شادی کرنا مناسب نہیں۔ نمبر 1، اس کا قد چھوٹا ہو۔ نمبر 2، اس کے بال چھوٹے ہوں۔ نمبر 3،
اس کا جسم چوڑا ہو۔ نمبر 4 اس کی زبان دراز ہو، یعنی وہ عورت گالی گلوچ کرنے والی ہو۔ نمبر 5 وہ عورت بانجھ ہو۔ نمبر 6 لوگوں سے جھگڑا کرنے والی ہو۔ نمبر 7 فضول خرچی کرنے والی ہو۔ نمبر 8 لمبے ہاتھ والی ہو۔ نمبر 9 گھر سے نکلتے وقت ضرور زینت کرنے والی ہو۔ نمبر 10 کسی دوسرے مرد کی مطلقہ یعنی طلاق شدہ عورت ہو۔ عقل مند لوگوں کا کہنا ہے اور حکیموں اور صالحین کا، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جس عورت کے اندر یہ 10 باتیں موجود ہوں اس عورت سے شادی نہ کرنا بہتر ہے۔ ناظرین محترم، اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ اگر کسی عورت کے اندر ان میں سے کچھ باتیں موجود ہوں اور کچھ باتیں موجود نہ ہوں تو اس عورت سے نکاح کرنا بلا شبہ جائز ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں جو فرمایا گیا کہ جس عورت کے اندر یہ 10 باتیں ہوں اس سے شادی کرنا مناسب نہیں، ناجائز و حرام کی بات نہیں بلکہ مناسب نہیں، بہتر نہیں ہے کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے۔ ناظرین محترم، برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا کہ جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں بوجھ کم ہو، یعنی لڑکی والوں اور لڑکے والوں کا بوجھ کم ہو، یعنی خرچ کم ہو۔ جس نکاح میں خرچ کم ہو اس نکاح کو برکت والا مانا جاتا ہے۔ کم خرچ کرنے سے مراد فضول خرچی نہ ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی دینداری کو دیکھی جائے۔ لڑکی سے نکاح دینداری کی بنا پہ کیا جائے تو وہ نکاح سب سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ماں نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی، اور لڑکی کی برکت سے مرد بھی نیک ہوگا۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔